ہائی کورٹ سے لاسٹ ویک انگلش ٹیسٹ کے متعلقہ ڈیسیجن آیا ہے. ہم آپ کو اس کے متعلقہ فردر تفصیلات دیتے ہیں. اب جس طرح بے شمار ناظرین کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ پچھلے کچھ ہی سالوں میں جو گورنمنٹ ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ امیگریشن قانون کو چینج کرتی جا رہی ہے، اور جو مین چینجز شروع ہوئی تھی وہ نومبر 2009 کے بعد شروع ہو گئی تھی. اب نومبر 2009 کے بعد جو وہ چینجز لا رہے تھے وہ بیسکلی انگلش ٹیسٹ کے متعلقہ تھی، اور گورنمنٹ کا ماننا یہ تھا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ادھر آتا ہے، یا پھر اگر کوئی شادی کے بیسس کے اوپر یہاں پہ آتا ہے، یا پھر اگر کوئی بزنس کرنے کے لیے یہاں پہ آتا ہے، یا پھر اگر کوئی ورک پرمٹ ہولڈر اپنا ویزا فردر ایکسٹینڈ کرتے تو ان کو انگلش ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، اور ہوم آفس کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے کہ جو ان کی انگلش لینگویج کا لیول ہے وہ ایکویلنٹ لیول کے ایکول ہے. اب اس میں ہوا یہ کہ 2009 کے بعد ہوم آفس والے ایک لسٹ لے کے آئے تھے. اب اس لسٹ میں بے شمار ٹیسٹ تھے، اور ہوم آفس کا ماننا یہ تھا کہ اگر ایپلیکینٹ جو ایپلیکیشن جمع کرا رہے ہیں وہ کوئی بھی ایک آدھ ٹیسٹ کر لیں تو ان کو انگلش کا سرٹیفکیٹ اگر پرووائڈ کرے تو ان کو ویزا مل سکتا تھا یا ملتا رہا ہے، اور بے شمار لوگوں نے اس طرح اپنے ویزے لیے ہیں. اب 2013-14 کے بعد ہوم آفس نے تھوڑی بہت ہی انویسٹیگیشن شروع کی، اور ان کو ایک ٹیسٹ کے اوپر ڈاؤٹ ہوا جس کو ٹوائک کے نام سے جانا جاتا تھا، اور جو اس کو رن کرتی تھی کمپنی وہ ETS تھی. تو اب ہوم آفس کا اپنا مد نظر یہ تھا کہ جس نے بھی انگلش ٹیسٹ کیا جو ٹوائک کے نام سے جانا جاتا تھا اس نے ہوم آفس کو ڈیسیو کیا، انہوں نے ہوم آفس سے ڈسیپشن کی. اب لاسٹ ایئر 2015 اپریل مئی کے بعد انہوں نے لاکھوں کے تعداد میں اپلیکیشنز ریفیوزڈ کی، لوگوں کے ویزے کینسل کیے اس گراؤنڈز کے اوپر کہ انہوں نے پہلے جب اپلیکیشن کی تھی انہوں نے ہوم آفس کو ڈیسیو کیا، انہوں نے ہوم آفس میں فیک سرٹیفکیٹ جمع کرایا. اب حال ہی میں ایک اپر ٹریبونل کی طرف سے ڈیسیجن آیا ہے جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جتنے بھی ہوم آفس نے ویزے کینسل کیے، ویزے ریفیوز کیے ٹوائے کی بیسس کے اوپر، وہ سارے کے سارے غیر قانونی تھے، اور ہوم آفس کو چاہیے کہ وہ سارے کے سارے کیسز دوبارہ ریویو کریں، اور ریویو کرنے کے بعد میرٹس کے اوپر فیصلہ کریں. تو اب ہوا یہ ہے کہ لاسٹ ویک یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس سے ہوم آفس کو کورٹ کی ڈائریکشنز فالو کرتے ہوئے سارے کے سارے کیسز دوبارہ ریویو کرنے پڑیں گے، اور ابھی اس میں تھوڑے عرصے بعد ہوم آفس والے اپنی کوئی پالیسی بھی لے کے آئیں گے. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ جیسے ہوم آفس والے کوئی پالیسی لے کے آئیں گے اس کیس کے متعلقہ تو ہم آپ کو پروگرام کے ذریعے آگاہی کریں گے، مگر اس میں ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا جن کی اپلیکیشنز ہوم آفس نے ٹوائے کے گراؤنڈز کے اوپر ریفیوز تو کر دی تھی مگر انہوں نے اس کیس کو یا ان کے اپنی میٹر کو کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا، اور کورٹ میں ان کے کیسز پینڈنگ تھے. اب جو بھی ہوم آفس اپنی پالیسی یا گائیڈنس لے کے آئیں گے ان سے انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جن کے کیسز کورٹ میں چل رہے تھے، اور ہوم آفس ان کو کوئی آپشن دیں گے کہ وہ جس طریقے سے اپنا اسٹے ریگولائز کریں، یا پھر ان کو سیکنڈ چانس دیا جائے گا کہ وہ ہوم آفس کو ایک نیا ٹیسٹ پرووائڈ کریں جس سے ہوم آفس والے سیٹسفائی ہو جائیں کہ ان کی جو انگلش لیول ہے وہ A1 یا B1 کے ایکویلنٹ ہے. اب نومبر 2015 کے بعد جو ہوم آفس والے نیا قانون لے کے آئے تھے اس سے وہ صرف اب 2 ہی ٹیسٹ اپروو کرتے ہیں. اب ایک تو وہ آئیلٹس اپروو کرتے ہیں جو کہ برٹش کونسل رن کرتی ہے، یا پھر دوسرا وہ ٹیسٹ اپروو کرتے ہیں ٹرینیٹی کالج کا. تو اگر آج کی ڈیٹ میں آپ کا کوئی چاہنے والا کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں جس پہ ان کو انگلش کی ریکوائرمنٹ سیٹسفائی کرنی پڑتی ہے تو ان کو یا تو آئلٹس دینا پڑے گا یا پھر ان کو ٹرینیٹی کالج سے سرٹیفکیٹ لے کے ہوم آفس کو بھیجنا پڑے گا.